بعض بزرگوں نے لکھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور کنیت یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ کا نام ہے بلیا بن ملکان، با لام یا الف، بلیا بن ملکان، میم لام کاف الف نون، ملکان، بلیا بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی۔ اس رحمت سے مراد یا تو نبوت ہے یا ولایت ہے یا علم ہے یا لمبی عمر ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ولی ہیں بالیقین۔ ہاں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض آپ کو ولی مانتے ہیں، لیکن اکثر علماء اور جمہور کا یہی کہنا ہے اور یہی صحیح ترین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، یعنی غیب کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو، یعنی جس میں کوشش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ تعالی دل میں اس علم کا القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال له موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے نیک بات جو آپ کو تعلیم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب توریت ہیں، اور اللہ نے آپ کو بے حساب علم کے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وحی نازل فرمائی کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کو میں نے خاص ایک علم سکھایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ چلے اور آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی تلاش میں رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ عاجزی، انکساری اور ادب سے پیش آئے۔ لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، حالانکہ آپ جلیل القدر نبی ہیں۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جس سے علم حاصل کریں اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ممنوع کام دیکھیں گے یا ایسے کام کو دیکھیں گے جو منکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں، تو لہٰذا آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرمایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس بات پر کیوں کا صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، اور ظاہر میں وہ منکر ہیں، یعنی ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوگا کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ نبی برحق ہے،
اور نبی کسی غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے صادر ہوں گے، اور ان میں ایک باطنی حکمت ہوگی، اگرچہ بظاہر یہ خلاف معلوم ہوں گے، ظاہری طور پر یہ کام غلط محسوس ہوگا، لیکن اس میں باطنی ایک وجہ ہوگی، حکمت ہوگی۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ چاہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال، خضر نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شاگرد ہے اسے چاہیے کہ وہ استاد کے افعال پر اعتراض کی زبان نہ کھولے، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ وہ پیر و شیخ کے افعال پر اعتراض کی زبان نہ کھولے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تفسیر خزان العرفان میں، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مسترشد یعنی مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائے۔ سورہ کہف کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود کثیر علم رکھنے کے علم کے ایک شعبے کی تلاش میں آپ نکلے، اور آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور مشقتیں برداشت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو ہماری زندگی میں چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اسے علم فرائض کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ علم ضرور حاصل کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتاب بحر شریعت رکھیں اور اس کا شروع سے مطالعہ کریں۔ جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے اس پہ نشان لگائیں اور کسی صحیح العقیدہ عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔